Islam for all, Islam for all, Islam for all, Islam for all. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام فار آل۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گیسٹ کا تعارف کر رہا ہوں، آپ سے ایک چیز شیئر کرتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر جو آئی سی یو کے اندر موجود تھا، اس نے بعد میں کچھ اپنی یادداشت شیئر کی۔ آئی سی یو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مریض کو 10 قسم کی نالیاں لگی ہوئی ہیں، 5-6 نرسیں ہیں، 2-4 ڈاکٹرز الرٹ سٹیٹس پر ہیں کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں، بڑی کلوز مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ تو ایسے ڈاکٹرز بھی جو آئی سی یو کے اندر ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا پریشر میں ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی یادداشت شیئر کی اور ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ جناب وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ مختلف امراض کے لوگ داخل ہیں آئی سی یو کے اندر۔ کسی کا جگر خراب ہے، گردے کا مسئلہ ہے، پھیپھڑا، بخار تیز ہے یا بخار بگڑ گیا ہے، اور الگ الگ معاشی حالات ہیں ان کے۔ کوئی اتنا ویل آف نہیں ہے، کوئی بہت امیر ہے۔ جیسی بھی بیماری ہے اور جیسی بھی اس کی معاشی کیفیت ہے، سب کی خواہش کی تھی کہ زندگی کے ان لمحوں میں جب کوئی پتہ نہیں کب زندگی چلی جائے، سب اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہ رہے تھے۔ سب بار بار یہ کہہ رہے تھے مجھے ملا دو، مجھے میرے بچوں سے ملا دو، میں اپنی والدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے ایک بات سیکھی، میں نے یہ سیکھا کہ واقعی یہ رشتہ دار، یہ کلوز کنز، یہ ریلیشن شپس کتنے امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد جب بھی مجھے چھٹیاں ہوئیں یا ویکینڈ آف ہوا، میں نے کہیں جانے کے لیے سیر و تفریح کے بجائے اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے پاس جانا اس کو پریفر کیا، اور اس بات کو محسوس کیا کہ واقعی مجھ میں بڑی زبردست تبدیلی آئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی رشتہ داریاں دے آر موسٹ امپورٹنٹ۔ ہمارے آج کے گیسٹ ہیں سلمان مدنی، الحمدللہ ہمارے ہر دل عزیز ہوسٹ۔ سلمان بھائی، یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے ریلیشن شپس والا جو آج ہمارا ٹاپک ہے۔ میں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آؤں، میں آپ کو ایک چیز شیئر کرتا ہوں۔ جس دن میری ہمشیرہ کا انتقال ہوا تو دور و نزدیک سے لوگ آئے، اور ایک طریقہ کار ہے کہ مل کے تھوڑی کنڈولنس کرتے ہیں اور پھر گلے ملتے ہیں، اور پھر وہ ہوتے ہیں۔ تو کچھ سے گلے ملتے تھے، کافی لوگ تھے تو کوئی ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوتی تھی۔ کچھ سے ملتے تھے تو آواز بھرا آتی تھی، کچھ سے ملتے تھے تو ایک دم سے وہ رونا نکل جاتا تھا، اور کچھ کے تو آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے فون ہی کیا تو فون پہ ہی آنسو آ گئے۔ مطلب کہنے کی بات یہ تھی کہ رشتہ داریاں جو ہیں ان کی بھی کچھ ایکسٹینٹ ہوتا ہے، کہیں بہت تھک ہے، کہیں تھن ہے، کہیں نارمل ہے، کوئی اجنبی ہے، کوئی بہت قریبی ہے۔ اور کسی جگہ پہ لکھا تھا کہ رشتہ صرف خون کا نام نہیں بلکہ احساس کا نام ہے۔ خون کا بھی نام ہے، لیکن بات کہنے والا کہہ رہا ہے کہ رشتہ صرف خون کا نہیں بلکہ احساس کا نام ہے۔ احساس اگر ہو تو پرائے بھی اپنے لگتے ہیں، اور احساس اگر نہ ہو تو اپنوں کے رشتے گھسیٹے جاتے ہیں۔ احساس بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں سلمان بھائی، ہم کوئی ایسے جنگل میں تو پیدا نہیں ہوئے کہ جس جنگل میں نیچے سے جھرنا جا رہا ہو، اوپر سے ایک پھلدار درخت لگا ہے، پانی پیا، پھل اتارا اور زندگی بسر کر لی۔ جب ہم پیدا ہوئے، آنکھ کھولی، سامنے خاتون ہے، کون ہے؟ یہ ماں ہے، یہ والد ہے، یہ چچا ہے، ماموں ہے، اور وہ سامنے ایک اجنبی جا رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک ریلیشن رکھ کے۔ اور سب سے بڑی بات الحمدللہ اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو کئی ایسی نیکیاں ہیں جو کہ ریلیشن شپس کے اندر ہی ہوں گی۔ اگر ریلیشن شپس نہیں ہوں گے تو وہ بہت اہم نیکیاں ہو ہی نہیں سکتی۔ اثار کس پہ کریں گے؟ حسن اخلاق، اچھی بات کس سے کریں گے؟ کیا فرماتے ہیں ریلیشن شپس کے بارے میں؟ بہت پیاری گفتگو فرمائی آپ نے، اور اچھا عنوان آپ نے لیا۔ اس میں یہ ہے کہ ریلیشن شپس کے لیے جو ایک اہم کام ہے صلہ رحمی۔ اثار آپ مجھ پر، میں آپ پر کر سکتے ہیں، ہمارا آپس میں کوئی جیسے کہ بولیے بلڈ ریلیشن نہیں ہے۔ حسن اخلاق ہے، مسکرا کر بات کرنا، اچھے طریقے سے کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا معاملات کرنا، خندہ پیشانی سے جو ہے وہ ملنا، اور محبت کا اظہار کرنا۔ یہ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، میں آپ سے کر سکتا ہوں، ہمارا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے۔ جو صلہ رحمی ہے، اس کے لیے ریلیشن شپ کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور ریلیشن شپ بھی وہ کہ جس کو اسلام نے کیا کیا ہے؟ ریلیشن بنایا ہے، رشتہ بنایا ہے۔ ایک ریلیشن وہ ہے سبحان بھائی جس کو آپ اور میں بنا لیں، اور ایک ریلیشن شپ وہ ہے کہ جس کو اسلام نے بنایا بھی ہے اور اسلام نے ویلیو بھی دی ہے۔
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہی ہے، اور جن ریلیشنز کو دین اسلام نے امپورٹنس دی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درس دیا ہے، سبق دیا ہے، لیسن دیا ہے، یقیناً اس کا جو رزلٹ ہے یہ بھی بہت میسیو انداز میں انسان کو پازیٹیوٹی کے طور پر کیا ہے ملتا ہے۔ آپ نے آئی سی یو کی بات کی، مجھے اس آئی سی یو سے میری خالہ کی ایک بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے ایک ہی ماموں ہیں سبحان بھائی، اور ہمارے ان ایک ہی ماموں کا ایک ہی بیٹا ہے۔ خالہ ہماری آئی سی یو میں تھیں، بڑی ان کی سیریس کنڈیشن تھی، اور ان کو کوئی بلڈ کی ڈیزیز تھی، اور بلڈ کی بھی ایسی ڈیزیز تھی جس کو ڈاکٹر مایوس العلاج قرار دے دیتے ہیں کہ بھی اس کا علاج نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اس میں یہ تھا کہ بلڈ دے، کون دے، کب دے، کیسے دے، کس طرح دے، یعنی یوں اس طرح سے بات چل رہی تھی۔ کافی زیادہ خون چاہیے تو ایسی بات ہے، درست بات ہے۔ تو میرے ماموں کا بیٹا جو ہے وہ اپنی پھپھو کو، اس کی تو پھپھو لگی نا، میری خالہ میری ماں کی بہن تھی، تو وہ جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو میری خالہ نے اس کا بچے کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑا اور اسے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ تم نے خون نہیں دینا۔ اچھا، یعنی یہ کیا ہے اس میں احساس کہ یہ بچہ ہے اگرچہ ینگ ہے، خون دے بھی دیتا کچھ بھی نہ ہوتا، میڈیکلی کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا ایک ہی میرا بھائی ہے، اس ایک ہی بھائی کا کیا ہے، ایک ہی بچہ ہے، اسے کہا کہ تم نے خون نہیں دینا۔ اسے کہتے ہیں سبحان بھائی احساس، یہ ہے احساس۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رشتے نبھانے والا بنائے۔ سبحان بھائی آپ نے درست فرمایا کہ احساس ختم ہو جائے پھر رشتوں کو کیا کرنا پڑتا ہے، گھسیٹنا پڑتا ہے، ڈریگ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی دو ڈائمنشنز ہیں۔ سبحان بھائی ہمیں جو انسٹرکشنز ہیں نا دین اسلام کی، وہ رشتہ نبھانے کی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اور میں، ہم دونوں بھائی ہیں، ایک مثال لے لیں آپ، ایک تو اسلامی بھائی ہیں اور ایک دوسرا ہے حقیقی بھائی، ٹھیک ہے؟ آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، آپ مجھے بولیں بھائی جان کیا جو ہے وہ مسکراہٹ ہے آپ کی، میں بولوں واہ، کیا گلاسز ہیں آپ کی، آپ مجھے بولیں واہ، کیا کپڑے ہیں آپ کے، آپ مجھے بولیں واہ، کیا لائف سٹائل ہے آپ کا، میں بولوں واہ، کیا اچھی تربیت کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کی، آپ بولیں واہ، کیا آپ نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا رکھا ہے، کیا قرات کرتے ہیں، میں بولوں واہ، آپ کے بچے کیا نعت پڑھتے ہیں، آپ بولیں واہ، کیا بچے آپ کے بیان کرتے ہیں، میں بولوں کیا آپ نے ان کو ایجوکیشن لیول ان کا رکھا ہوا ہے، آپ بولیں آپ کی بھی جو ہے وہ تربیت میں کوئی کمی نہیں ہے، تعلیم میں بھی کمی نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے، کیا کمال کیا آپ نے، کیا کمال کیا میں نے، کچھ بھی نہیں۔ صحیح بات، بظاہر تو کوئی ایسی ایفرٹ بھی نہیں لگی، آپ بھی تعریف کر رہے ہیں، میں بھی کیا کر رہا ہوں، تعریف کر رہا ہوں، آپ مجھے حاجی بولیں، میں آپ کو حاجی بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ سبحان بھائی وہاں آتا ہے جہاں ہمیں ٹھیس پہنچتی ہے، مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں ہمارے مزاج کی خلاف کوئی بات ہوتی ہے، مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں ہمیں ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں ہمارا انداز کیا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں جو سبق دیا ہے صلہ رحمی کے حوالے سے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جو تجھ سے توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ۔ میں اس کو دوسرے لفظ میں بولتا ہوں، میں اگر آپ سے ہارش ورڈز میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو دین اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اچھے انداز میں جواب دیں۔ پتھر پتھر سے ٹکرائے گا، چنگاری نکلے گی، چنگاری نکلے گی، کیا ہوگا، آگ لگے گی، ٹھیک ہے۔ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، کسی نے کہا چٹکی ایک ہاتھ سے بجتی ہے، تو میں نے کہا چٹکی کے لیے بھی دو انگلیاں کم از کم چاہیے، انگوٹھا بھی چاہیے، دو کچھ ہوگا تو بجے گی نا۔ یہ بھی سلمان بھائی اس میں ایک چیز میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہاں پر جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ ہمیں حسن اخلاق کا حکم ہے اور ہمیں اس چیز کو بڑھانا ہے، اگر چنگاری آ جائے تو اس پہ پیٹرول نہیں ڈالنا بلکہ پانی ڈالنا ہے، اس چیز کو نارملائز کرنے کی طرف آنا ہے۔ سلمان بھائی اس میں ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جن رشتوں کا ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، فار ایگزامپل ماں کو چنا نہیں گیا، کوئی ملٹیپل چوائس نہیں تھی آپ کے سامنے، باپ کے لیے بھی کوئی ایسا نہیں تھا، نہ کوئی بہن بھائیوں کو آپ نے چنا، دیکھا جائے تو ماموں چچا تایا کو بھی نہیں چنا، یہ بلٹ ان تھے، یو گاٹ دیم، اللہ ہیز گیون دیز ریلیشنز ٹو یو وداؤٹ اینی چوائس۔ ہاں بیوی کے حوالے سے ہے چناؤ ہے، پھر دوستوں کے حوالے سے تو چناؤ ہی ہے۔ اب وہ جو آپ کے پاس ہیں جو کہ آپ کے کلوزسٹ کن ہے، جیسے سب سے بڑی ماں ہے، باپ ہے، ماں کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے اور آپ کا جو ماں کے ساتھ رشتہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ہم کوئی ایکس وائی زی کی ایگزامپل لیتے ہیں، ماں تو ایکس وائی زی کو ہر طرح سے سنبھال رہی ہے، پال رہی ہے، اس سے اس کو جنم دیا، کسی ماں کے بڑے ورڈ سے جب وہ بچہ پیدا ہونے لگا تو رونا شروع ہو گئی، تو اس سے پوچھا گیا کہ ایسی تو بات نہیں ہے، اٹس جسٹ اے نیچرل پروسیجر۔ اس نے کہا میں صرف یہ سوچ رہی ہوں، پہلا بچہ تھا کہ جب تک یہ میرے جسم میں تھا
اس کو میں نے پالا، یعنی اس کی میں حفاظت کر رہی تھی. اب جب یہ دنیا میں آ جائے گا تو میں اس کی اس طرح حفاظت نہیں کر پاؤں گی. ویسے تو اوور پروٹیکٹیو اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن ایک ماں کا ذہن تھا نا، ماں نے تو بچے کے ساتھ اچھا ہی اچھا کرنا ہے، قربانی وہ جو بھی پوری باتیں ہیں، لیکن بچہ ماں کو تو باہر بھی نکال رہا ہے، بچہ ماں کو گالیاں بھی نکال رہا ہے. یعنی کچھ رشتے تو ہیں اس میں آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے حسن اخلاق کی، آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. جیسے بچہ جو مرضی بولتا رہے، ماں بچے کے لیے جو بہتر سمجھ رہی ہے وہی کرے گی، اسے پتہ میں بہتر کر رہی ہوں. لیکن اب بیٹے نے ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے، دوست نے اپنے دوست کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہاں پر جا کے پرابلم پیدا ہوتی ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ یعنی ایک تو وہ رشتے ہیں جو کہ آپ کو مل گئے وداؤٹ چوائس، یو ہیو بین گیون، یو ہیو بین بلیسڈ ود، اینڈ فیو ریلیشنز وچ یو چوز، وہاں پر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. گاہک آ گیا یا کاروباری رقابت ہے، یہ بڑے اہم رشتے ہیں، یعنی دنیا چلی ان سے رہی ہے، لیکن یہاں پر آپ نے اب کیا کرنا ہے. سبحان بھائی، دین اسلام بڑا پیارا دین ہے. اس نے جس طرح ماں باپ کو سکھایا ہے ویسے ہی اولاد کو بھی بتایا ہے. جس طرح بڑوں کو سمجھایا ہے ویسے ہی چھوٹوں کو بھی ٹرین کیا ہے. جس طرح دین اسلام نے ایک ہمسائے کو یہ حکم دیا ہے، یہ بات سکھائی ہے، یہ لیسن دیا ہے کہ آپ کھانا بناؤ، اس میں شوربہ زیادہ رکھو، اپنے ہمسائے کو دو، وہیں دوسرے ہمسائے کو یہ بھی سکھایا ہے کہ ہر وقت ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے لیے مت پہنچ جاؤ. دین اسلام کی تعلیمات جو ہے نا سبحان بھائی، یہ بڑی بیلنسڈ ہیں. تو جب آپ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کی جتنی بیہیویئر کے اندر چیزیں ہیں یہ ساری کیا ہوتی ہیں، بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے جس طرح فرمایا کہ ماں جو ہے بچے کو سنبھالتی ہے، لیکن بعض اوقات بچہ ہے ماں کو باہر نکالتا ہے. سبحان بھائی، اس کا اپوزٹ بھی ہے. بعض اوقات ماں تو بچے کو نہیں سنبھالتی، لیکن بچہ ماں کو کیا کر رہا ہے، عزت دے رہا ہے، رکھ رہا ہے، خیال کر رہا ہے، احساس کر رہا ہے. دونوں مثالیں کیا ہیں دنیا کے اندر موجود ہیں، کم زیادہ ریشو دونوں کا ہو سکتا ہے. ہم بیس پر آتے ہیں. بیس کیا ہے سبحان بھائی؟ جب آپ دین اسلام کو دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کس رشتے کو کس طرح ویلیو دے رہا ہے اور کس درجے پر رکھ رہا ہے، اور اس کے مطابق جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی سے یہ سارے فالز کیا ہیں، یہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ پیرنٹس ہیں تو پیرنٹس کے اعتبار سے جو فالز ہو سکتے ہیں یہ بھی ختم ہوں گے، اور اگر آپ اولاد ہیں تو اولاد کے اعتبار سے جو فالز ہیں یہ بھی کیا ہوتے جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے. بیسک بات ہے کہ مجھے پتا ہو کہ دین اسلام نے میرے لیے اس موقع پر کیا رہنمائی دی ہے. اور یہاں پر یہ بڑی پیاری بات یہ کہ جس بھی رشتے میں آپ ہیں رہنمائی ہے. بالکل رہنمائی ہے. آپ دیکھیں سبحان بھائی، سارے رشتے ایک جیسے نہیں ہیں. ایسے ہی بالکل آپ عبادات دیکھیں، عبادات بھی ساری ایک جیسا نہیں ہے، ایک جیسی نہیں ہے. بالکل ایسے نہیں. نماز ہے دن میں کتنے ٹائم ہے؟ 5 ہے. 5 ٹائم. روزہ ہے سال میں 1 دفعہ ہے لیکن 30 دن ہے. ٹھیک ہے، ڈائیورسٹی ہے. اسی طرح اور رشتوں اس کا میں مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ڈائیورسٹی سے آپ کی شخصیت کے بھی مختلف پہلو مضبوط ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح ریلیشنز کے اندر بھی کیا ہے، ڈائیورسٹی ہے. جو مقام ماں کا ہے وہ فرینڈ کا نہیں ہو سکتا. جو مقام باپ کا ہے وہ چچا تایا کا نہیں ہو سکتا. چچا تایا کا اپنی جگہ پر ہے، والد کا کیا ہے، اپنی جگہ پر ہے. ہماری جو ذمہ داری ہے سبحان بھائی وہ یہ ہے کہ چاہے وہ ریلیشنز جو ہمیں گیون ہیں، جو ہمیں دیے گئے ہیں، یا وہ ریلیشنز جن کو ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں، جس میں ہمیں پک اینڈ چوز کا کیا ہے، اختیار ہے، ہم ان ریلیشنز کو اس طریقے سے ڈیل کریں جس طرح ڈیل کرنے کا ہمیں دین اسلام نے ایک لیسن دیا ہے، سبق دیا ہے، گائیڈ لائن عطا فرمائی ہے. آپ دیکھیے سبحان بھائی، آپ دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں، کسی بھی جگہ پر چلے جائیں تو کچھ جگہوں کی کچھ خاص سیفٹی پریکاشنز ہوتے ہیں. بھئی آپ یہاں پر آگے لہذا آپ نے یہ کام جو ہے یہ نہیں کرنا. جیسے آپ پلین میں سفر کر رہے ہیں، نو اسموکنگ زون ہے، آپ وہاں سگریٹ نہیں پی سکتے. آپ کو اس کے مطابق چلنا پڑے گا. آپ اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو کیا کریں گے، نقصان اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے ڈونٹ اسپٹ ہیئر، یہاں تھوکے نہیں. اگر آپ وہاں تھوکیں گے تو کیا ہوگا، آپ کو پنش ہوگی اور آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ایسا ہی ہے. تو کہیں پر سبحان بھائی لکھا ہوا ہے شوٹ، خلاف ورزی کرنے والے کو گولی مار دی جائے. کہیں لکھا ہوتا ہے ٹریس پاسر ول بی پروسیکیوٹڈ، خلاف ورزی کرنے والا، بلا اجازت اندر آنے والا، یہ دھر لیا جائے گا، اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا. مختلف ڈائمنشنز ہیں، مختلف ڈائمنشنز کے مختلف جو ہے پریکاشنز ہیں. سو یو ہیو ٹو فالو دیٹ پریکاشنز. آپ کو ان ہدایات پر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے سبحان بھائی، بندہ بعض کر بولتا ہے یار میں نہیں بدل سکتا، میں تو ایسا ہی ہوں، اور میں جو بھی رشتہ ہو ہم تو ایسے ہی رہیں گے. یہ بات ٹوٹلی غلط ہے.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ڈائیورسٹی عطا فرمائی ہے، اور آپ سے بہتر یہ بات جو ہے وہ کون جانتا ہوگا، آپ کی ریسرچ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، آپ جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ، مشاہدہ بھی ہے، معلومات بھی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو یہ خصوصیت دی ہے کہ یہ مختلف قسم کی انوائرمنٹ کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور اس انوائرمنٹ کے اندر کس طریقے سے اسے سروائیول کرنا ہے اس کی بھی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ بندے کو اس صلاحیت کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ دوسرا سلمان بھی دیکھیں، یہی بندہ جو ہے، اس کو سمپل سی بات کرتے ہیں، اس کا اپنے باس کے سامنے کیا رویہ ہوتا ہے؟ ایسی جب بات اس کو پتا ہے کہ باس سے تنخواہ کاٹ لینی ہے یا پروموشن روک دینی ہے، اب اس کا رویہ کیا ہے؟ نکلے گا آگے بیوی پہ، بچوں کے اوپر۔ اور واقعی ایک انسان جس کا شادی پہ جا رہا ہے، وہ شادی جیسا رویہ اس کا، وہ یونیورسٹی میں آ رہا ہے تو یونیورسٹی والا رویہ اس کا، آفس جا رہا ہے آفس جیسا رویہ ہے، مسجد جا رہا ہے عام طور پہ مسجد جیسا رویہ بھی ہو جاتا ہے، بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، سر نیچے جھکایا ہوا ہے، ذرا ہمبل سا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو وی کین چینج۔ یہاں پہ ایک اور میں بات عرض کروں گا کہ جس وقت آپ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے دل صاف ہے، ہم تو ہر بات منہ پہ کہنے کے عادی ہیں، اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں مقصد کیا تھا؟ اس کی اصلاح کرنا تھا، دروازہ کھٹکھٹانا تھا، یا دروازہ توڑنا تھا؟ مقصد تو دیکھیں نا، آپ نے بات کہہ دی، اب اس بندے کے اوپر اس بات کا اثر کیا ہوگا؟ کئی باتوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کے اس سچ نے اس وقت کتنی ویرانیاں پھیلا دی، وہ بات روکی جا سکتی تھی۔ یقین کریں، بزرگ کہتے ہیں کہ جس وقت بات کرتے کرتے، بحث کرتے کرتے آپ کو ایک ایسا جملہ آ جائے نا کہ آپ کہیں کہ میں نے تو اس کو بچھا دیا، بس یہ جملہ بولوں گا ختم کر دوں گا، جملہ روک لیں بندہ بچا لیں، واہ مرحبا، بندہ بچا لیں، جملہ روک لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ جو آپ نے بات کی تھوڑا سا گرنا جو ہے، واقعی رشتوں کے اندر ایسی پریکاشنز دیکھ کے چلا جائے تو فائدہ تو ہوتا ہے۔ سبحان بھائی، رشتے چاہے گیون ہیں چاہے چوزن ہیں، ان کی گائیڈ لائن ہے، سو وی ہیو ٹو فالو دیٹ گائیڈ لائن، اور اسلام نے وہ ساری چیزیں ہمیں کیا ہیں بتا رکھی ہیں۔ پرابلم ایک جگہ پر کہاں پر آتا ہے؟ آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں، آپ کو وہاں کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، کس طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے، کس طرح آپ کو کوسچن آنسر، انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو انٹرویو دینے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ ادھر جا کے کیا کریں گے؟ مکھی مار کے آئیں گے، فیل ہو کے باہر آئیں گے۔ ایسے ہی میں فزکس کا امتحان دینے جا رہا ہوں اور مجھے فزکس کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا، میں اس میں فیل ہی ہو کے آؤں گا، اور کیا کروں گا؟ فیل ہی ہوں گا۔ اس کے اندر کیمسٹری ہے، اس کے اندر نہ مجھے کیمسٹری کی ڈیفینیشن پتا ہے، نہ مجھے ویلنسی کا پتا ہے، نہ مجھے ایٹم کا پتا ہے، نہ مالیکیول کا پتا ہے، نہ کچھ اور، مطلب اس کا اوپر نیچے آگے پیچھے گیسز کیا ہیں، تو میٹلز کیا ہیں، تو کچھ بھی ہاؤ ناؤ نہیں ہے، تو میں نے فیل ہو گئی نا۔ ہم رشتوں کے معاملے میں کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان رشتوں کی اہمیت کیا ہے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے، ان رشتوں کو نبھانا کیسے ہے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے، ان رشتوں میں کون سی باتیں ہمیں ٹالریٹ کرنی ہیں، کون سی ٹالریٹ نہیں کرنی، اس بارے میں بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے جینا چاہ رہے ہیں۔ سبحان بھائی، لوگ کہتے ہیں جنگل کا قانون ہے، مجھے اس سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اختلاف ہے اس بات سے۔ جنگل میں بھی ایک قانون ہے۔ گیدڑ بولے میں جنگل کا بادشاہ ہوں، کون ہے بادشاہ جنگل کا؟ شیر ہے، یہی بات کہی جاتی ہے نا، بھائی قانون ہے نا، بھائی اس کو بادشاہ کس نے بنایا؟ آپ بندہ بات کرے نہ، اس کا الیکشن ہوا ہے نہ سلیکشن ہوا ہے، کیا ہے، لیکن جنگل کا کیا ہے؟ ایک بادشاہ ہے، اس کی اپنی جہات ہیں، اس کی اپنی ڈائمینشنز ہیں، اور جو گیدڑ ہے اس کے اپنے معاملات ہیں۔ کوئی جنگل کے اندر دیکھیں جو ہے وہ گوشت کھا رہا ہے، کوئی دیکھیں جنگل کے اندر کیا کر رہا ہے، ہاتھی کیا ہے، گھاس پھوس جو ہے وہ کھا رہا ہے، زرافہ کیا کر رہا ہے، گھاس کھا رہا ہے، چیتا کیا کر رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، تیندوا کیا کر رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، شیر کیا کر رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، اور آپ اس طرح کی چیزیں آپ دیکھ لیں، گینڈا ہے کتنا بڑا جانور ہے لیکن کیا کر رہا ہے، گھاس کھا رہا ہے۔ دنیا میں آپ جہاں بھی چلے جائیں، رولز ہیں، لاز ہیں، ریگولیشنز ہیں، سو وی ہیو ٹو ویسے فالو دیٹ۔ یہ سلمان بھائی، جو رشتہ داریوں کے اندر جو چیزیں، مطلب جس طرح آپ نے فرمایا کہ کم از کم سیکھ لے نا بندہ، جس طرح آپ نے ایک گائیڈ لائن دی، جی کچھ باتیں تو بڑی موٹی موٹی ہیں۔ جی ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جنت کا دروازہ تبھی کھلے گا جب باپ راضی ہوگا۔ اب بیٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیٹی کی صحیح طرح پرورش کی، اس کو بیاہ دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کی بشارت ہے۔ یہ کچھ تو بہت موٹی موٹی باتیں ہیں کہ جو بندہ کرے۔ ویسے اگر ہم نے اس چیز کو سیکھنا ہو، جی جیسے کہا جاتا ہے کہ اب کاروباری خاندان کے اندر بچہ پیدا ہوا تو کاروباری بندہ بن جاتا ہے نا، کاروبار کے داؤ پیچ اس کو سکھائے جاتے ہیں اسپیشلی۔ اسی طرح کوئی فوجی کا بیٹا ہے، عام طور پر اس کا رجحان ہوتا ہے کہ میں فوج میں جاؤں۔ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے، انجینئر کا بیٹا انجینئر بن رہا ہوتا ہے۔ اور خاندان کے بارے میں کچھ باتیں تو ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ خالہ کی عزت ہے، پھوپھی کی عزت ہے، عیدوں کے اوپر ان گھروں میں جایا جا رہا ہے، کوئی بیمار ہو گیا تو بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں،
تو ویسے اگر یہ سیکھنا ہم چاہیں کہ واقعی رشتہ داریاں کیسے نبھائی جاتی ہیں، جی، کیا انداز ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کیا آپ فرمائیں گے؟ سچویشن ٹو سچویشن چیزیں ویری کرتی ہیں. رشتہ لیں گے، رشتے کے اعتبار سے بات کریں گے تو پھر ہی ایک کمپریہنسو بات ہو پائے گی. لیکن میں آپ کو ایک بنیادی ایک جنرل بات بتا دیتا ہوں کہ جو ہر جگہ کیا ہے ہمیں لحاظ رکھنا ہے. اس میں کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا درس دیا ہے، اس کی شرح کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ حسن سلوک کیا ہے. اچھا سلوک کرے بھئی، اچھا سلوک کیا ہے؟ بالکل بالکل بالکل. تو فرمایا کہ ہمیشگی کو ملحوظ رکھنا. یہ یاد رکھے کہ یہ رشتہ ہے میرا، اور یہ نہیں ہے کہ آج ماں کا رشتہ آج ہے کل کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. باپ کا رشتہ ہے کل ہے پرسوں کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. بھائی کا رشتہ آج ہے کل کیا ہو جائے گا، ختم ہو وہ تو جائے گا. ایسا دنیا سے نہیں ہے، چلے بھی جائیں گے تو پھر بھی برقرار رہے گا. ایسا ہی کچھ رشتے وہ ہیں آپ ختم کرنا چاہیں تو بھی ختم نہیں ہو سکتے. وہی نا، وہ جو بلیسڈ ہے، Blessed ہے، وہ تو آپ بالکل. کو نہیں ملتا. تو ہمیشگی کو کیا کرے بندہ ملحوظ رکھے کہ یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ پہلے سے تھا، اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، مجھے اس کا خیال رکھنا ہے. اور دوسرا یہ بھی سوچے نا کہ اس کے بغیر میں بھی کچھ نہیں ہوں. نہیں سلمان بھائی، میں اور آپ یعنی ہماری زندگی کا ایک پیریڈ ایسا ہے جس پیریڈ کو ہم ماں کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتے. ایکسیپشنل کیسز ہیں، مائیں چلی جاتی ہے پیدائش کے بعد، وہ ایک اور ہے، لیکن کم از کم میں اور آپ ہم دونوں تصور نہیں کر سکتے نا کہ وہ زندگی کا پیریڈ، یعنی وہ رشتہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیشگی والا، جی، وہ ہمارے لیے بھی تو کتنا ضروری تھا. ایسی بات. اور اس نے اپنی ضرورت کے وقت میں ہماری بھرپور ضرورت پوری کی ہے. شاید اپنی بھی نہیں پوری کی، ہماری کی ہے. ایسی بات. سبحان بھائی، میں ایک بات سنا کرتا تھا، اور بھی لوگ جو ہے سنتے ہی ہیں، کہ ماں اور باپ جو ہے نا یہ بڑی قربانی دیتے ہیں. جب سے ہمارے اپنے بچے ہوئے ہیں نا، تب سے اس بات کی سمجھ آئی ہے اپنی طور پہ پتہ چلا کہ ماں اور باپ کیا کیا قربانی دیتے کس طرح کیا رول. ہیں. مثال کے اوپر میں صبح سے مدنی چینل میں آیا ہوں 8 بجے، فرض کر لیں آپ 8 بجے آیا ہوں، رات کو جاتے ہوئے مجھے 2-2:30 بج گئے. اب 2-2:30 بج گئے، اب بچہ کیا کرنا شروع، میں گھر پہ پہنچا ہوں، سونا ہے. اب سویا ہی ہوں تو سارے بچے نے کیا کیا، رونا شروع کر دیا. تو باپ اس کو کیا کرتا ہے، برداشتی کرتا ہے. جس باپ کے دل میں احساس ہے اور دین اسلام کی تعلیمات کا اس کو پاس ہے، وہ اس وقت کیا کرتا ہے، اپنے بچے کا احساس کرتا ہے اور اس کو اس سچویشن کو کیا کرتا ہے، برداشت کرتا ہے. اس کو جو پرابلم ہے اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. بچہ میرا کیا ہو جائے، خاموش ہو جائے. مجھے تو ویسے ہی ایک اللہ کی طرف سے مہربانی ہے میرے اوپر کہ بچہ کسی کا بھی رو رہا ہو نا تو میرا دل اس پہ بے چین ہو جاتا ہے. بلکہ میں نے بعد واقعے پر اسلام کو کہا، میں نے کہا کوئی بھی بچہ ہو نا جو بندہ بولے یار یہ سوتا نہیں ہے، چپ نہیں ہوتا، مجھے دے دو، وہ چپ بھی ہو جائے گا، سو بھی جائے گا. بس میں ایک چیز ایڈ کرتا تھا یہاں پہ، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی دلچسپ بات ہوگی، جو بچے کے رونے کا دورانیہ کنٹرول کرنا چاہیے. یہ تحقیق ہے باقاعدہ کہ بچہ خاص دورانیہ سے زیادہ روئے تو بچے کی نفسیاتی صحت متاثر ہوتی ہے، اور اس کو زیادہ دیر تک رونے نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ مذاق میں یا ضد میں ہی رو رہا ہو، اس کی نفسیاتی صحت متاثر ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوئی ہے. ایک ٹینٹرم کا ورڈ انگلش میں یوز کرتے ہیں کہ بچہ کسی کا سوئی اس کی اڑ گئی ہے اور وہ چیز ہم نہیں دے سکتے. وہ ٹینٹرم اس کو لینے دیں، دوسرے تھوڑا سا رونا ہے، واویلا کرنا، لیکن اس کو پرولونگ نہ کریں. ہمارا ملک ان ملکوں میں سے ہے جہاں روتے ہوئے بچے کو چپ کرانے کے لیے ایک اور تھپڑ مارا جاتا ہے. اس کی سائنس مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ اس کو چپ کرانے کے لیے جو ایکسٹرا تھپڑ مارا گیا اس کا رزلٹ کیا آئے گا. اور اگر آپ اور روتا اگر آپ بولیں گے کہ آپ نے تھپڑ کیوں مارا تو ظاہری بات ہے لائسنس ہے جناب، ماں آپ کیا کر سکتی ہے. بہرحال وہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ تربیت کا پرابلم ہوتا ہے. اچھا، آپ نے یہ فرمایا کہ جو ایک بچے کو جس طرح پالا گیا اسے احساس تبھی ہوگا جب وہ خود ماں یا خود باپ بنے گا. ایک چیز میں ایڈ کروں گا سلمان بھائی، یہ جو دوست ہے نا، جو دوست یہ کہتے ہیں کہ تیرے ماں باپ نے یہاں غلطی کر دی یا سب باتیں تیری ٹھیک تھی، تیرے ابو نے یہ صحیح نہیں کہا، ایسے دوستوں کو چھوڑے. یہ بات کبھی نہ مانے. کس طرح ٹھیک نہیں کیا؟ تیری ممی نے سب کچھ ٹھیک کیا، یہ بات نہیں ٹھیک کی. کیسے ٹھیک نہیں کی؟ تیرے پاس کیا معیار ہے کہ تو میری ممی کو یہ بولے؟ پتہ نہیں ممی ہے، تو نے تو نظر بھی نہیں آنا. اس نے تو آخری خون کا قطرہ تک دے دینا مجھے بچانے کے لیے. یہ ایسی مجھے ایک بات بتائیں آپ، معذرت میں آپ کی بات میں نے فلو آپ کا وہ توڑ دیا. آپ کبھی تھانے میں گئے؟ 1-2 دفعہ شاید گیا ہوں، لیکن وہ مطلب ویسے ہی گیا ہوں گا. ظاہر سی بات ہے، کرائم کمٹ کر کے تو نہیں جائیں گے نا. اچھا، میں بھی گیا ہوں یوں ہی دیکھنے کے لیے کیا صورتحال ہے. کبھی جیل میں گیا ہوں؟ ہاں، جیل میں گیا ہوں، دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے حوالے سے گیا ہوں. جیل میں بھی میں گیا ہوں پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے، مدنی چینل کا پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے. بلکہ میں تو پاکستان کی خوفناک ترین جیل، مچھ جیل میں بھی گیا ہوں.
مچھ جیل ایسی جیل ہے کہ آپ اس کے پاس سے گزرے نا تو ہی وہ آپ پر ایک دہشت طاری کر دیتی ہے. یعنی ایسی جیل ہے مچھ جیل. میں بچپن میں مجھے یاد ہے میرے والد صاحب جو تھے وہ انجینئر تھے ایک فرم کے اندر, تو ہم چھٹیاں گزارنے جو ہے وہ کوئٹہ جایا کرتے تھے. تو مچھ کے پاس سے جب گزرتے تھے نا, ریلوے اسٹیشن مچھ ہے بڑا مشہور ہے, تو وہاں سے جب گزرتے تھے تو ہمارے والد صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ دیکھو یہ مچھ جیل ہے, یہاں مجرموں کو جو ہے پھانسی دی جاتی ہے. پھر اس کے اوپر ہم دیکھتے تھے کس طریقے سے وہ لگی ہوئی ہے, باڑ لگی ہوئی ہے, اور پھر اس میں بتاتے تھے اس میں کرنٹ ہوتا ہے, اگر وہ قیدی نکلنا چاہے تو وہ جو ہے مر بھی جاتا ہے. اس طرح کر کے اس مچھ جیل کے اندر ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا. بچہ دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, یہ نشئی نہیں تھا, اس کے پاس بھی نشہ نہیں تھا, یہ کرائم کرنے والا بھی نہیں تھا, اس کے پاس ناجائز اسلحہ بھی نہیں تھا, لیکن جس فرینڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا نا وہ فرینڈ نشئی بھی تھا. یہ میں آپ کو فیکٹ بیسڈ بات بتا رہا ہوں, کوئی تخیلاتی کہانی نہیں میں سنا رہا, سن کے دیکھ کر آئے آپ, سنی دیکھی بھالی بیتی نہیں ہے چونکہ, تو اس لیے اس کو بیتی نہیں کہا جا سکتا کہ بات ہمارے اوپر بیتی ہوئی ہے. یہ دیکھی ہوئی میں بتا رہا ہوں آپ کو, فیکٹ بیسڈ بات ہے. یہ کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی کیا ہو گیا, پس گیا. وہ تو پھنسا, ساتھ میں یہ بھی کیا ہو گیا, بیچ میں قابو آ گیا. دوست نے کہاں پہنچایا, جیل میں. چھڑانے کون آیا, ماں باپ. سبحان بھائی, اس لڑکے کا باپ جو تھا وہ ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا, جیسے چھوٹا موٹا الیکٹریشین ہوتا ہے, کوئی ٹانگا لگا دیا, کوئی ہلکا پھلکا کام جو ہے وہ کر دیا, کوئی 800-900 روپے جو ہے دن کے اکٹھے کر کے رات کو آئے, دال روٹی لے کر آئے, جناب چلو جی اپنا نظام جو ہے چلا لیا, اس طرح کا. اور وہ کیا جا رہا ہے, بچانے جا رہا ہے. آپ ریسرچ نکال کے دیکھ لیں, دنیا کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں, پھانسی کے پھند تک پہنچانے والے کون ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں. اور اس پھانسی کے پھندے تک پہنچنے کے باوجود بچانے والے کون ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں. آپ نے ایک اور بات سنی ہوگی کہ جو ہے وہ 2 لوگ جو ہے وہ مارے گئے اور 2 فرار ہو گئے. کہیں پر کوئی چوری ہو رہی تھی, ڈاکہ ڈال رہے تھے, ان کے اوپر جو ہے وہ ریڈ ہو گئی, پکڑے گئے. 2 اندر سے فائرنگ ہو گئی, 2 کیا ہو گئے, مارے گئے, اور 2 فرار ہو گئے. یہ فرار ہونے والے کون تھے, یہ دشمن تھے, دوستی تھے نا. دوست کہاں تک لے کر آیا, یعنی مروا دیا, کہیں پھنسوا دیا, کہیں کیا کر دیا, مروا دیا. اس مرے ہوئے کو اٹھانے کون آ رہا ہے, باپ آ رہا ہے, بھائی آ رہا ہے. اور یہی باپ اور یہی بھائی اور یہی ماں اور یہی بہن, ان کو ہم جو ہے وہ دنیا کے مختلف انداز پر جو ہے وہ دیکھ کر, ان کی باتیں سن کر ان کو ڈی ویلیو کر دیں, ان کو جو ہے وہ ختم کر دیں, ان کو کچھ سمجھے نہیں آ رہے یہ کیا ہے, ہمارا باپ کیا ہے, ہماری ماں کیا ہے, بھائی کیا ہے, کبھی کچھ نہیں کیا. ایک بات میں یہاں عرض کروں سبحان بھائی, کہ آپ دیکھیے ہم دوستوں کو تو بعض اوقات کھلاتے پلاتے ہیں, کیا کبھی ہم نے بھائی کو بھی کہا ہے بھائی جان آپ کو چائے پلاتے ہیں. میں ایک جگہ پر تھا, میں نے وہاں 4 لوگوں کا بیٹھا ہوا ایک ٹولہ دیکھا, ٹولہ ہی اسے کہوں گا اور کیا کہوں اس کا. تو ہم یوں سمجھے کہ وہاں سے ہو کے ہم بھی کیا ہو گئے, گزر گئے. سبحان بھائی کچھ دیر وہاں رکنا بھی تھا, میں وہ تھی ایک وجہ اس کی. تو میں وہ 4 لوگوں کی باتیں سننے کے بعد کیا کر رہا تھا, توبہ توبہ کر رہا تھا. یعنی غلیظ گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہیں. میں نے نیت کر لی آئندہ یہاں سے کیا ہے گزرنا ہی نہیں, یعنی آپ اندازہ لگائیں کیا ہوگا. ایسی غلیظ جو ہے وہ اس سے گفتگو کر رہے ہیں, اتنا اس کو ذلیل کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, اور وہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ کل کو میں نے بھی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, یہی کرنا ہے. یعنی باہر تو آپ دیکھیں دوستوں کے معاملے میں تو ہم اتنا جو ہے وہ چلے جائیں کہ گالیاں سننے کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ ہمیں کچھ بھی نہ ہو. سبحان بھی کیوں لوگ 2 نوکری کرتے ہیں. میں ایک پروگرام زندگی ریکارڈ کیا میں نے, تو ہم نے 2 لوگ دیکھے جو پتھر سے ٹرالی بھر رہے تھے, بہت سخت محنتی کام. میں نے مائک ان کے قریب کیا, میں نے کہا آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. ان کا جواب تھا اپنے بچوں کے لیے. باپ بعض اوقات اپنا نظام اگر اس نے چلانا ہو نا, اپنا کھانا کھانا ہو, کچھ بھی نہ کرے شاید پھر بھی ہو جائے, وہ اپنا کام چلا سکتا ہے, لیکن ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ عورت سے کبھی اس کی عمر نہ پوچھو, مرد سے اس کی تنخواہ نہ پوچھو. صحیح کہتے ہیں, کیونکہ مرد اپنے لیے کماتا نہیں, عورت اپنے لیے جیتی نہیں ہے. اچھا دوست کے حوالے سے جو بات کی نا آپ نے سلمان بھائی, اب یہ بھی دیکھیں کہ اب دوست کی اس دوستی کو مینج کرنے کے لیے دین اسلام کے کیسے کیسے احتیاطیں بتائے گی نا. تم اپنے دوست کے دین پر ہوگے, مطلب اس کی معاشرت, اس کا کلچر,
دوست کو چنتے ہوئے ایک بات کبھی سوچی ہم نے کہ کل کلا میں اس جیسا بن جاؤں گا؟ یہ سوچے صرف کہ جس دوست کو میں چن رہا ہوں، ماں نے مجھے ریڈ الرٹ دیا ہوا ہے، باپ نے ریڈ الرٹ دیا ہوا ہے، میں نے سارا سیکھا ہوا ہے کہ ان خصوصیات والے بندے کی طرف نہیں جانا، اور میں اس کو چن رہا ہوں، کچھ ہی دنوں کے بعد میں ایسا بن جاؤں گا۔ اگر انسان اس بات کو پہلے سوچے، بہرحال وہ عمر ایسی ہوتی ہے، پری فرنٹل کارٹیکس انسان کے دماغ کا ہوتا ہے جہاں ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، ینگ کے اندر وہ پراپرلی بلٹ نہیں ہوتی، اور اس لیے ڈیسیژن میکنگ کے اندر وہ فلاز کر جاتا ہے، بیچارہ لاپرواہ سا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو زیادہ کہنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے بھی تو کھاتا ہے نا، بالکل کھاتا ہے، اور اسی لیے تو فرمایا نا کہ جوانی جو ہے وہ جنون کا ایک شعلہ ہے، اس طرح کہ اس میں جنونی جیسا پاگل آدمی حرکتیں کرتا ہے، جوان بھی ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے بغیر اس کے۔ اچھا سلمان بھی، ایک بات اس میں اور میں آپ سے عرض کروں گا، یہ دوستی بعد میں بنتی ہے، ظاہر بات ہے چھوٹا سا بچہ 1 سال کا دوست تو نہیں بنا سکتا، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے نا ہماری، رشتے نئے آتے جاتے ہیں، اور وہ رشتے پھر پرانوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑا پیچھے کر رہے ہیں۔ اب ہر جگہ نہیں میں کہہ رہا، کچھ جگہوں پہ باپ کی بڑی قدر رہتی ہے، ساری زندگی بچے باپ کے ساتھ بڑے مضبوط مربوط رہتے ہیں اور ساتھ چلتے ہیں، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے رشتے نئے آتے ہیں، یا ان رشتوں کی جو ہیں سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ جیسے بچپن میں صرف ماں باپ ہے، تھوڑا بڑا ہوگا تھوڑا سا تو بھائی بہن کی پتہ چلے گا، تھوڑا بڑا ہوگا تو خالہ کے گھر اب انٹرسٹ ہے کہ جی نانی کا گھر ہی بڑا ایک سیف ہیون ہوتی ہے، پھر بڑا ہوگا تو دوستی بہت بڑھ جائے گی، پھر ایک وقت آئے گا ماں باپ کے سائڈ کے دوستوں کی طرف ہو جائے گا۔ تو کیا باقی آنے والا جو نیا ایک رشتہ ہے وہ پرانے کو ریپلیس کر دے گا، یا نئے رشتے کی اپنی ایک ویلیو ہوگی، اس کے اپنے تقاضے ہیں؟ جس طرح باس ہے، آپ آفس میں جاتے ہیں تو آفس میں آپ کے ایکٹیو 8 آورز گزر رہے ہیں، آپ نے صبح اٹھ کے بھرپور توانائی کے ساتھ آفس چلے جانا ہے، اور پھر نچڑ کے واپس آنا ہے گھر میں۔ اب آپ کی بیوی کو لیفٹ آف یو ملے گا جو باقی بچا ہوا ہے نا۔ اب اس وقت میں وہاں پر کیا توجہ ہونی چاہیے، یہاں پر کیا توجہ ہونی چاہیے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ امپورٹنس دیں، ریپلیس نہیں ہو سکتا سبحان بھائی، آپ کے بیٹے کو کوئی ریپلیس کر سکتا؟ پاسبل نہیں ہے، ایڈیشن ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے، ایک پورے سائنس ہے، یہ پوری سائنس ہے نا، ویلیو ایڈڈ سروسز، یہ نہیں کہ پچھلی ریپلیسمنٹ سروسز کہیں نہیں آپ کو ملا ہوگا، ویلیو ایڈڈ جو پہلے تھا اس میں یہ ایڈ کر لیں اس میں۔ آپ دیکھیں بہر سبحان بھائی کھانا ہے نا، اس کھانے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے بریانی کی مثال آپ لے لیں، ہر کسی کو مزہ آئے گا سننے میں بھی، ٹھیک ہے، جو فوڈ لور ہے اس کے لیے۔ کیا نمک نے مرچ کو ریپلیس کیا؟ نہیں۔ کیا اس کے اندر جو املی ہے اس نے آلو بخارے کو ریپلیس کیا؟ نہیں۔ کیا جو گوشت ہے اس نے چاول کو ریپلیس کیا؟ نہیں کیا نا۔ اسی طرح بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی، جو ایڈیشن ہو رہا ہے، پچھلوں کو بھی سنبھالنا ہے اور اگلوں کو بھی کیا کرنا ہے، لے کے چلنا ہے۔ آرٹ ہے۔ آپ دیکھیں اب گھر ہے آپ کا، ٹھیک ہے، آپ گھر آپ نے بنایا، سنگل سٹوری گھر ہے، آپ ڈبل سٹوری بنا لیتے ہیں، تو کیا جو اوپر سٹوری بنایا ہے اس نے پہلی والی کو ریپلیس کیا ہے؟ ریپلیس نہیں کیا، ویلیو کیا کیا ہے، ایڈڈ کیا ہے۔ آپ کرایہ پہ دے دیں، اپنے بچے کو اوپر شفٹ کر دیں، جی جس طرح بھی آپ چاہیں۔ تو جو رشتے ایڈ بھی ہو رہے ہیں نا سبحان بھائی، ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ اہمیت دینی ہے، اور جو پہلے ہیں ان کو بھلانا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم رشتے بھلا رہے ہوتے ہیں، بھلانے کا کام نہیں کرنا۔ ہمیں جو اس نے سلوک کا درس دیا گیا نا، میں یہ بات بھی کہہ دوں، اور میں ایک بات اور بھی ایڈ کر لوں، دوستی کے حوالے سے اور ماں باپ کے حوالے سے میں نے جو گفتگو کی ہے، اس میں جو اچھا دوست ہے نا اس کی بھی اپنی کیا ہے، ویلیو ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اچھے دوست کے ساتھ کیا کریں، برا سلوک کریں، یعنی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ الفاظ کے متضاد نہیں ہوتے، بلکہ سینونیمز بھی ہوتے ہیں، مترادفات بھی، ہم معنی الفاظ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں، جیسے مساوی، برابر، ایک ہی بات ہے، لیکن لفظ دونوں کیا ہیں، مختلف ہیں۔ تو ہر جگہ پر جہاں آپ ایک جگہ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو مطلب یہ نہیں دوسری جگہ کیا کرنا ہے آپ کو، برا سلوک کرنا ہے۔ اچھے کو ہر جگہ کیا کرنا ہے، اچھے طریقے سے رہنا ہے، لیکن کس طریقے سے رہنا ہے یہ ہمیں کیا ہونا چاہیے، پتا ہونا چاہیے۔ یہ ہم 45 منٹ کے پروگرام میں سارا بیان نہیں کر سکتے۔ میں اس کی جنرل یوں بولیے کہ ایک لائن بتا دیتا ہوں، کیا ہے کہ مدد کریں، جہاں اس کو ہیلپ کی نیڈ ہے وہاں اس کی کیا کریں، مدد کریں۔ آپ فزیکل موجود وہاں نہیں ہو سکتے، بیمار ہے جیسے ہاسپٹل میں، آپ فزیکل موجود نہیں ہو سکتے، آپ فائنینشیل سپورٹ نہیں کر سکتے، دعا کریں۔ ویری گڈ، زبردست۔ شاید وہ کام جو پیسے سے نہیں ہوگا وہ آپ کی دعا سے ہو جائے، سچے دل سے جو دعا یہاں سے نکلتی ہے نا، بانڈنگ سلمان بھی بانڈنگ کتنی مضبوط ہو جائے گی، وہ آپ کے پاس نہیں بھی ہے، کل کلا جب ملے گا آپ کتنے اچھے ذہن کے ساتھ اس سے ملیں گے نا، یہ کیسی بات ہوگی۔ مرحبا۔ اسی طرح خیر خواہی کرنا، غم میں شریک ہونا، دکھ درد میں شریک ہونا،
تقریب اور تہوار میں ان کو مدعو کرنا, بلانا, خود کیا کرنا, جانا. یہ بھی آپ دیکھیے چیز ہماری زندگی سے کیا ہوتی ہے, کنیکٹنگ اور بانڈنگ کی ایک کڑیاں بتا رہے ہیں. سبحان بھائی, جہاں آپ کو موجود ہونا ہے وہاں پر آپ کیا ہوں, موجود ہوں. جہاں آپ کو احساس دلانا ہے وہاں آپ کیا کریں, احساس دلائیں. اور جہاں آپ کو صرف ایک جسچر دینا ہے وہاں پر آپ کیا کریں, وہ گڈ جسچر دے ضرور دیں. بعض جگہوں پر آپ کو صرف کیا کرنا ہے, اسمائل دینی ہے. بالکل ایسے ہی, ہاں اسمائل دے دیں. آپ گرتا ہوا آدمی ہے, اس کو آپ بولے میں صرف اس کو اسمائل دے دوں, ارے بھائی گر نہیں جانا, یہ بھی نہیں کرنا. گرتے ہوئے کو آپ نے کیا کرنا ہے, آگے بڑھ کے پکڑنا. بڑی پیاری بات آپ نے کی. انگلش میں جو 3 ورڈز ہیں, سمپتھی, ایمپتھی اور کمپیشن. سمپتھی وہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ دور سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں ہے. ایمپتھی ہے کہ آپ جاتے ہیں اس کو دلاسا دیتے ہیں. کمپیشن یہ ہے کہ آپ پکڑتے ہیں. بڑی پیاری بات کسی نے کی سلمان بھی, کہ اپنا کندھا صرف جنازے کے لیے نہ رکھیں, زندوں کو بھی کندھے کی ضرورت ہے. اور ہر وقت آپ صرف الفاظ نہیں کہہ سکتے بلکہ کبھی فائنانس بھی دینی ہے. اور واقعی اگلا کبھی کبھار فائنانس کے لحاظ سے بڑا مضبوط ہوتا ہے, اس کو آپ کے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمدردی, احساس, پیار, سپورٹ, گڈ ورڈز, یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. یہ تو ایک فری ہے نا, اس کے لیے تو پیسے کی ضرورت بھی نہیں. ایسی بات ہے. اور سبحان بھائی, بعض جگہوں پر آپ کو اپنے آپ کو پیچھے کرنا پڑے گا اور رشتوں کو آگے لانا پڑے گا. ایسے تو جن رشتوں کو آگے کرنے کی ضرورت ہے ان کو وہاں پر کیا کر دیں, آگے کر دیں. آپ کے والد صاحب آپ کو بلائیں اور دوست آپ کو بلائے, دونوں کے بلانے میں کیا ہے, بہت فرق ہے. اور دونوں کو رسپونڈ کرنے کے اعتبار سے بھی کیا ہے, فرق ہے. والد صاحب بلائیں گے تو آپ پروگرام چھوڑ کے بھی کیا ہے, جانا ہے, جائیں گے. اللہ آپ کے والد صاحب کی بے حساب بخشش فرمائے. لیکن آپ کا فرینڈ آپ کو بلا رہا ہے تو اس کو آپ بتا سکتے ہیں میں ابھی نہیں آ رہا. اور وہ فرینڈ ہی وہی ہے کہ جس کو جب آپ بتایا وہ کہے گا ہاں یار ٹھیک ہے تو ادھر ہی بیٹھ, میں ادھر ہی ہوں, میں انتظار کر رہا ہوں. ایسی بات ہے. بلکہ اس کو بتائیں گے میں ابو کو چھوڑ کے آیا تو شاید وہ غصہ کرے, یار ابو کو کیوں چھوڑ کے آیا. ایسی بات. اور یہ اچھا دوست ہے اور یہ چھوڑنے کا بالکل نہیں ہے, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو بہرحال ہمیں جو ہے وہ بعض جگہوں پر اپنے مفاد کو, اپنی مصروفیت کو کیا کرنا پڑے گا, پیچھے کرنا پڑے گا, اور رشتوں کی اہمیت کو یہاں پر نا آپ کی اس بات کو میں ایڈ کروں گا کہ ماں باپ کو بھی بچوں کی تربیت میں یہ خیال رکھنا پڑے گا. کہا جاتا ہے کہ وہ وقت جب آپ سمجھ لیں کہ زندگی اینڈ ہو رہی ہے, جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں, کیونکہ جو ڈیتھ ریگریٹس جن کے بارے میں کہا گیا کہ مرتے وقت انسان کو کیا کیا سوچیں آتی ہیں, اس میں جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو جو وقت اس نے اپنے بچوں کے ساتھ گزارا ہوتا ہے, فیملی کے ساتھ گزارا ہوتا ہے, اس پہ وہ ریگریٹ نہیں کرتا, اس کو وہ وقت سرمایہ لگتا ہے. تو اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ وہ اہم ترین وقت گزار رہے ہیں, کیونکہ جو چیز آپ نے بڑی ماریں کھا کے سیکھی ہے کم از کم بچوں کو وہ تو جلدی بتا دے نا. مرحبا. اگر وہ نہ سیکھیں وہ ایک الگ بات ہے, کچھ لوگ واقعی تقاضا کر رہے ہوتے ہیں ایکسپیریمنٹ ہوگا میں خود کر کے دیکھوں گا, لیکن آپ تو بتائیں نا. اچھا بتانے کا بھی انداز مختلف ہے, ایسا نہیں کہ بچہ بالکل چڑا ہوا ہے یا اسکول سے بھی آیا ہے تھکا ہوا ہے, آپ ایک پورا انوائرمنٹ اگر کریٹ کر کے بتاتے ہیں ٹھیک ہے, باپ ہے آپ جب بھی بتا سکتے ہیں, لیکن اس کی ضرورت ہے. اچھا ایک چیز جو میں آپ کو بتا رہا تھا سلمان بھائی, جو آپ نے فرمایا نا ہمدردی, پیار, محبت, یہ ہر رشتے کے اندر اگر آ جائے ہر رشتہ سنور جائے گا. سبحان اللہ. جس طرح آپ نے فرمایا نا, اب سخاوت ہے اور ایک مشہور ہے بندہ کہ یار اس کی طرف سے ملتا ہے. کچھ لوگوں کا گھر مشہور ہوتا ہے کہ پینڈیمک آ جائے گا, زلزلہ آ جائے گا, رمضان آ جائے گا, تو یہ وہ در ہے جہاں سے ملتا ہے. کس انداز سے ملتا ہے, یہ بندہ دیتا ہے. ایسا اگر ہو جائے. اچھا یہاں پر بھی وہ جو حکم ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے مد نظر رکھو زکوٰۃ میں, وہ صحیح حکم ہے نا. ایک فقیر جو کہ کاروباری فقیر ہے اور وہ آتا تب ہے, پوری ٹولیاں بڑھ کے باقاعدہ ہدف لے کر آتے اتنا مانگنا ہے, لیکن خالہ ہمسایا اس کا تو آپ کو کنفرم ہے کہ یار یہ واقعی نیڈی ہیں, کرونا میں گرے تھے ابھی تک اٹھ نہیں سکے, کاروبار ایسا تباہ ہوا تھا, یا سیلاب کے اندر ان کو ایسا ہوا تھا, یا ایسے سفید پوش ہے گھر میں 4 بیٹی ہیں اس کو بھی سارا قبر. اب یہاں پر دینا کتنا ضروری ہے کہ آپ ان رشتوں کو بوسٹ کریں. آخری سوال میں کروں گا سلمان بھائی, یہ جو فیملی سٹرکچر ہے ہمارا یہ تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے. فیملی سٹرکچر ابھی ہمارے ملک میں تو بہت ہے اور ماشاءاللہ اچھا ہے, دنیا کی میں بات کر رہا ہوں, ویسٹ کے اندر دیگر جگہوں کے اندر فیملی کا جو ایک بانڈ ہے, یعنی ماں ہے, باپ ہے اور بیوی ہے اور پھر بچے ہیں, اس سٹرکچر کو دیکھا جائے تو بالکل کلیپس ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے. فیملی سٹرکچر کے حوالے سے اسلام کیا ہمیں بتاتا ہے اور فیملی کی اہمیت کیا ہے, اس بارے میں کچھ بتائیے گا. ماں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کے قدموں تلے جنت, قدموں تلے جنت ہے. حضور سے پوچھا گیا حضور مجھ پہ پہلا حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا. سبحان بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہیں ہر انصاف پسند بندہ
مانتا ہے, تسلیم کرتا ہے اور ان کی عقیدت کا دم بھی بھرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جو دشمن تھے نا وہ بھی صادق و امین کہتے تھے. یہ کریکٹر ہے, پرسنالٹی سے کوئی اعتراض نہیں, کوئی شخصیت سے اعتراض نہیں, کوئی اعتراض نہیں کسی کو. اگر یہ والدین, ماں باپ, بھائی کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں, باپ کی طرح کہا گیا ہے اس کو روایات کے اندر, بہن کے بارے میں فرمایا گیا, بیٹی کے بارے میں فرمایا گیا, بیوی کے بارے میں فرمایا گیا ان سے اللہ سے ڈرو, بہن کے بارے میں, بیٹی کے بارے میں فرمایا گیا جو ان کی پرورش کرے اچھے طریقے سے وہ جنت میں, یوں میرے ساتھ حضور نے انگلیاں ملا کر کے فرمایا. خالاؤں کے بارے میں بھی ایسا ہے, بالکل خالاؤں کے بارے میں, پھوپھیوں کے بارے میں امپورٹنس بیان کیا. اگر یہ ڈیپ ویلیو رشتے ہوتے تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اہمیت بیان کرتے؟ بالکل ایسے, کبھی نہیں کرتے. چونکہ حضور نے ان کی اہمیت کو بیان کیا ہے, اپنی رضائی بہن, وہ ماں جس کا دودھ پیا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں, حضور ان کی بھی کیا کر رہے ہیں, عزت کر رہے ہیں, اکرام کر رہے ہیں, اپنی چادر جو ہے وہ بچھا رہے ہیں, انعام و اکرام سے نواز کے. حضور خود بتا رہے ہیں کہ ان ریلیشنز کی اہمیت ہے اور ان اہمیت کا تم نے کیا کرنا ہے, پاس رکھنا ہے. صحابہ کرام کو یہی بتایا ہے. جو معاشرہ دیا جا رہا تھا اس زمانہ جاہلیت کے بعد, جو معاشرہ دیا جا رہا تھا, بتایا گیا کہ اس معاشرے میں یہ اہم ترین ستون ہے, اہم ترین ستون ہے. بالکل ان رشتوں کی اہمیت ہے. جہاں یہ رشتے ختم ہوئے, جس کی زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں ہمارے والد صاحب اگر بزرگ ہیں تو ہمیں کیا ہے, ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ان کی دوائی وقت پر ان کو ملے, آرام ان کو پراپر ملے, جو بھی مطلب ہے اپنے آپ کو پیچھے کر کے ان کو کیا کریں گے, سہارا دیں گے. کل کو ہمارے اوپر بھی یہی معاملہ آنا ہے, اللہ نے چاہا تو ہمارے ساتھ بھی کیا ہوگا, خیر والا معاملہ ہوگا. جہاں یہ ختم ہو رہا ہے وہاں کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اس ویڈیو میں دو جو ہے وہ لوگ تھے اور انتہائی بوڑھا آدمی, یعنی جسے دیکھ کے آپ کو لگے کہ یار کیا ہے, بہت ضعیف ہے, اس کو زہر پلایا جا رہا اور اس سے پوچھ رہے ہیں تم اب زہر اپنی مرضی سے پی رہے ہو, ہم یہ تمہیں پلا دیں, یہ پی کے تم مر جاؤ گے, تم نے پینا, کیا اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوگا؟ خاندانی نظام جہاں کولیپس کر گیا وہاں آخر میں بندہ بھی کیا کر گیا, کولیپس کر گیا. کولیپس کر گیا. یعنی واقعی یہ خاندان کے لوگ جو یہ ملٹی وٹامن ہے, اور ملٹی وٹامن کی ضرورت بوڑھے کو ہی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں, کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب بیمار ہوں اور آپ ان کو دوائی نہ لے کے دیں؟ پاسبل نہیں. کون سی شے ہے جس نے آپ کو آپ کے والد صاحب کے ساتھ مضبوط کیا ہے؟ دین اسلام. آپ کی اولاد کا آپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کس نے مضبوط کیا ہے؟ دین اسلام نے. بچے کو پتا ہے ابا جی کو اف نہیں کہنا میں نے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین سب سے بڑی چیز جو بچے کو سکھا سکتے ہیں, جو اپنی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے, وہ دین اسلام ہے. نگرانی شورا نے موقع پر بڑی پیاری بات کہی. آپ نے فرمایا ماں باپ سے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار بنے تو اپنی اولاد کو دین اسلام پر عمل کرنے والا بنائیں. یہ دین اسلام آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا. تو خاندانی نظام ہمیں دین اسلام نے عطا فرمایا ہے, لہذا ہمیں اسے لے کر کے بھی چلنا ہے, اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور رشتوں کا خیال بھی کرنا ہے. رضا کے ناظرین, آخری سٹیٹمنٹ کے اوپر میں بات ختم کرتا ہوں. بلا شبہ یہ پروگرام دوبارہ دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہوگا واقعی رشتہ داریاں کتنی اہم ہوتی ہیں. بڑی پیاری بات یہ ایک جگہ میں نے پڑھی, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. لکھا تھا, تھامنے والے ہاتھ ہی تھکتے ہیں, جوڑنے والے ہاتھوں کی کھالیں ادھڑ جاتی ہیں, انگلیاں ٹوٹ جاتی ہیں, چور چور ہو جاتے ہیں. یہ ہاتھ میلے, سخت اور کھردرے ہو جاتے ہیں, لیکن زندگی انہی سے جنم لیتی ہے. امید, یقین, حوصلے کی تاریخ انسانی میں جب بھی بات کی جائے گی, ایسے ہاتھوں کی مثال دی جائے گی جو تھامنے والے تھے. آگے بڑھیے, دین اسلام کا علم حاصل کیجئے. رشتہ داریوں کے حوالے سے پورے اس کے سبجیکٹس موجود ہیں کتابوں کے اندر, اور اچھے انداز سے رشتہ داریاں نبھائیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. Islam for all, Islam for all, Islam for all.